الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست منے عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ذوی الاحترام ذوی الاحتشام مخدوم گرامی قدر پروردہ آگوش ولایت و آگوش غیرت پروردہ آگوش خطابت محافظ ملت حضرت علامہ سید سمدانی میاں صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی وہ جملہ عرش مقام سادات کرام حاضرین پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا نور بنت نور زوج نور ام نور 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 بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لمع نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ محفل حضرت پیر طریقت سید صابر علی باپو رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے۔ میں نے سید عبدالقادر باپو صاحب سے کہا تھا کہ سمدانی میاں صاحب میرے مخدوم زادے ہیں، ان کے بعد میں تقریر نہیں کر سکوں گا، لیکن انہوں نے حکم فرمایا کہ نہیں، حضرت کی آواز میں کچھ تکلیف ہے، میں اپنے مخدوم زادوں کے بعد تقریر کرنے کو بے ادبی تصور کرتا ہوں، اس لیے میں اب کوئی تقریر نہیں کروں گا، لیکن بات اتنی ہے کہ میاں نے گلے کی تکلیف کی وجہ سے جہاں گفتگو ادھوری ختم کی ہے
میں انہی کی تقریر کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ تقریر میری نہیں ہے، تقریر میاں صاحب کی ہوگی، صرف زبان میری ہوگی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی۔ تو بات تقریر میں نے نہیں کرنا، تقریر میاں نہیں کرنا ہے، بلکہ بات اتنی ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بارش زور زور سے ہو جاتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے اور چھتوں پر درخت کے پتوں پر وہ بارش کے قطرے جم جاتے ہیں، بارش ختم ہو جاتی ہے، پھر ہوا چلتی ہے تو وہی بچے کچے قطرے جو ہے وہ زمین پہ گرتے ہیں، تو نہ سمجھ بچے سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی بارش ہو رہی ہے، وہ نئی بارش نہیں ہوتی بلکہ وہی بچے کچے قطرے ہوتے ہیں۔ اب یہ بچے کچے قطرے ذرا آپ سماعت کر لیں، بارش تو ہو چکی ہے۔ میاں نے ایک مدعا اٹھایا تھا کہ ہم نسبت والے ہیں، میاں نے مدعا اٹھایا نا، ہم نسبت والے ہیں۔ نسبت کتنی اہم ہوتی ہے، دنیا کے اندر لاکھوں اونٹنیاں ذبح ہوتی ہے، دنیا کے اندر لاکھوں اونٹنیاں ذبح ہوتی ہے، لیکن ان اونٹنیوں کے ذبح ہونے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، اونٹنیوں کے ذبح ہونے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، لیکن قرآن کہتا ہے ایک اونٹنی ایسی ہے اس کی کونچیں کاٹ دی گئی تو اس کے بدلے میں 70,000 کو قتل کیا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہزاروں اونٹنیاں قتل ہو تو اللہ کو جلال نہیں آتا؟ وہ ایک اونٹنی کا کیا آخر فضیلت تھی؟ اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے کہ اس کو کاٹا گیا تو 70,000 قتل کر دیے گئے؟ اونٹنی تو اونٹنی ہے، پتا چلا اونٹنی کی اہمیت نہیں ہوتی، اور اونٹنی عمر زید و بکر کی ہوتی ہے، وہ اونٹنی صالح کی تھی، وہ اونٹنی صالح کی تھی۔ صالح کی اونٹنی کی کوچے کاٹے جائے تو اللہ 70,000 کو قتل کرواتا ہے۔ صالح کی اونٹنی کی اتنی اہمیت ہے تو محبوب کے نواسوں کی کتنی؟ کی اونٹنی کی کوئی ماں نہیں تھی، وہ تو پتھر سے نکلی تھی۔ صالح کی اونٹنی کا کوئی باپ نہیں تھا، وہ تو پتھر سے نکلی تھی۔ صالح کی اونٹنی کا کوئی نسب نہیں تھا، وہ تو پتھر سے نکلی تھی۔ ارے حجر سے نکلنے والی نبی کی اونٹنی کی یہ شان ہے تو جنتی گھرانے میں وہ گھر جس میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا، اس گھر میں پیدا ہونے والے حسین کی شان کا عالم کیا؟ میں نے تو کوئی تقریر ہی نہیں کرنی ہے آج، تقریر کو خلاف ادب سمجھتا ہوں، مخدوم زادے کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہم نسبت والے ہیں، ہم نسبت والے ہیں۔ حسین پاک کو جن سے نسبت ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اول تو نانا، میاں نے نام بتائے، وقت کے اندر گنجائش نہیں تھی، میں ذات بتاؤں۔ نانا کیسا ہے؟ حسین پاک کا نانا کیسا ہے؟ کسی کا نانا مسجد کا امام ہے، کسی کا نانا مدرسے کا مدرس ہے، کسی کے نانے کے پیچھے محلے کے شرابی کبابی جواری لوگ نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ حسین کا نانا وہ ہے مسجد اقصی میں 1,24,000 پیغمبر ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے رہے۔ نماز اقصی میں تھا وہی سر، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حضیر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ ہر ایک کے نانا میں عیب مل سکتا ہے، حسین کا نانا ہے جسے خدا نے بے عیب پیدا کیا۔ اگر سنیوں سننے کے موڈ میں ہو تو مخدوم زادے کی بات آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں، حسین کا نانا کیسا ہے؟ حسین کا نانا جب خدیجہ نے میسرہ کو بھیجا، میسرہ جا اور محمد پہ نظر رکھنا اور آ کر کے بتانا کہ محمد کیسا ہے، جب میسرہ 2 مہینے یا 3 مہینے کا
سفر میرے نبی کے ساتھ کر کے واپس آیا۔ فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا، بلکہ فاروق اعظم نے کسی سے پوچھا، میرے پاس مقدمہ آیا ہے، مقدمہ یہ بتاؤ وہ بندہ کیسا ہے، یہ بتاؤ وہ بندہ کیسا ہے، مقدمہ آیا بندہ کیسا ہے۔ لوگوں نے کہا بڑا نیک ہے کیونکہ وہ مسجد میں آتا جاتا کثرت سے ہے۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں، کسی کے نیک ہونے کے لیے مسجد میں آنے جانے کی جو ہے وہ ضمانت نہیں دی جا سکتی، بہت سے مسجد میں آنے والے بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ یہ بتا تو نے لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تو اس کے پڑوس میں رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تو اس کے ساتھ سفر میں گیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ یہ 3 نہیں کیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خدیجہ نے نکاح کرنے سے پہلے میسرہ کو اپنے خاص غلام کو میرے نبی کے ساتھ ملک شام کے سفر پہ بھیجا اور کہا میسرہ مال پہ نظر مت رکھنا، محمد عربی پہ نظر رکھنا، اٹھتے کہتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، کھڑے کیسے ہوتے ہیں۔ جب میسرہ 3 مہینے کے سفر کے بعد میرے نبی کے ساتھ واپس آیا تو دوڑ بھاگ کر کے کہتا ہے مالکہ بہت زیادہ جو ہے وہ منافع لے کر کے آئے ہیں، 10 پٹ منافع زیادہ ہے۔ خدیجہ نے کہا چپ، آج منافع کی فکر نہیں ہے، آج یہ پوچھنا ہے محمد کیسے ہیں، ان کی فطرت کیسی ہے، ان کی عادت کیسی ہے۔ میسرہ نے کہا مالکہ بتاؤں؟ کہا بول ان میں عیب کیا ہے؟ خوبی نہیں بولنا، عیب بولنا ہے، محمد کے عیب کیا ہے؟ تو اس نے کہا پورے سفر میں دھول سے کبھی کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے۔ کہا محمد کا عیب بتا، ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ کہا محمد کا عیب بتا، کہا فرشتے اللہ اکبر، کہا کہ درخت جو ہے ان کی آگے جھکا کرتے تھے۔ عیب بتا ہے، کہا کہ پتھروں کو میں نے درود پڑھتے دیکھا ہے۔ کہا عیب بتا ہے، کہا کہ جب پورا قافلہ درخت کے نیچے آ جاتا تھا اور بیٹھنے کی سائے میں جگہ نہیں رہتی تھی تو میں نے دیکھا جب محمد آخری میں آتے تھے تو درخت ٹہنیاں پھیلا کر کے ان کے سر پہ سایہ کر دیتا۔ کہا عیب پتا ہے محمد کے عیب کیا ہے؟ کہا ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ کہا عیب پتا ہے، کہا بنجر میں قدم رکھتے تھے تو ہریالی ہو جاتی تھی۔ کہا عیب پتا ہے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عیب پتا ہے کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائی۔ کہا عیب پتا ہے خدیجہ نے کہا میسرہ تو نے میرا نمک کھایا ہے، 3 مہینے میں جو عیب دیکھا وہ بتا۔ تو کافر میسرہ نے کہا میری مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور پھر پوچھ کہ محمد کے عیب کیا ہے تو میں قسم کھا کے کہوں گا اللہ نے محمد کو بے عیب پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سید صابر حسین باپو، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، خانوادہ اشرفیہ۔ میرے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں، جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ حسین پاک کا نانا ہے۔ مخدوم پاک نے جن کا ذکر کیا کہ ایسی نسبت نانا سے، اگر نانا کو بیان کروں تو پورا وقت اسی میں زندگی بیت جائے لیکن وقت ختم نہ ہو۔ اگر بات بیان سمیٹنے کی آئے تو پھر یہی کہہ دیتا ہوں سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، کجئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مقدس۔ نانا ایسا تو بابا کیسا، نسبتیں ہیں نا، بابا کو تو آپ سنیں گے نا، وہ
بابا کیسا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث میں مطلع القمرین سے پڑھنے لگا ہوں، مطلع القمرین سے حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی وہ ہے جو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ جنت اور جہنم حسین کے بابا کے ہاتھ سے بٹے گی۔ لوگ یزید کو کس منہ سے جنتی کہتے ہیں؟ جنت لینے کے لیے نمازیوں کو بھی علی کے پاس جانا ہوگا، جو بے نمازی ہے وہ کیسے جا سکتا ہے؟ قاتلان حسین کس منہ سے جائیں گے؟ قاتلان حسین کس منہ سے جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں، مطلع القمرین کا حوالہ دیا ہے، سنیوں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں نہیں بلکہ امام اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا علی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ میرے کسی عزیز نے شعر پڑھا تھا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ بچنا ہے تو علی سے جہنم میں جائیے، لیکن جب میں حدیث پہ پہنچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یا اللہ جو جہنم میں جائے گا وہ بھی علی سے بچ نہیں سکے گا، اس لیے کہ جنت لینا ہے تو علی کے پاس جانا ہوگا، لیکن جہنم بھی تو علی کے ہاتھ سے تقسیم ہوگی۔ اگر کوئی اتنا کٹر علی کا دشمن ہے کہ ٹھیک ہے علی سے ہی لینا ہے تو میں جنت نہیں لیتا، علی سے ہی لینا ہے تو میں جنت نہیں لیتا، جہنم میں جانا گوارا ہے لیکن علی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہے، کوئی اتنا کٹر بھی تو دشمن ہو سکتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جنت جو علی بانٹے گا جہنم بھی وہی علی بانٹے گا۔ پتا چلا جہنم میں جاؤ گے تب بھی علی کے بغیر نہیں جاؤ، جہنم بھی لینے کے لیے، جہنم بھی لینے کے لیے علی کے پاس آنا پڑے گا، جہنم بھی لینے کے لیے علی کے پاس، یعنی پاس تو آنا ہے، ٹھکانہ کوئی چاہیے علی کے پاس آنا۔ دشمن بن کے آئے گا تو جہنم ملے گی لیکن لینا تو وہیں سے، جھولی تو وہیں پھیلانی۔ اگر ٹھکانہ چاہیے تو جھولی وہی، چاہے جہنم ہی ہو، لیکن ہم سنی ہوشیار ہے، جہنم کیوں لینے لگے؟ جیسی ہے سخی، جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہا ہوں۔ یہ کس نے کہا کہ طلب سے سوا مانگ رہا ہوں؟ یہ کس نے کہا طلب سے سوا مانگ رہا ہوں؟ جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہا ہوں۔ یہ حسین کا بابا ہے، جنت جہنم جو بانٹے گا۔ حضور کی حدیث ہے علی جس کو چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا، جس کو علی کی چٹھی نہیں ملے گی وہ پل صراط سے نہیں گزر سکے گا۔ لیکن سنیو ایک بات خیال سے سننا، آج چٹنگ بازی کا دور چل رہا ہے، علی کے نام پہ لوگ سیاست کر رہے ہیں، کچھ لوگ اہل بیت کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں، کچھ لوگ صحابہ کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں۔ ہم سنی سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں، جس کو مانتے آخرت کے لیے مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا میں بھی اس کا فیض ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کو گالیاں دینا، صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو گالیاں دینا آج کل لوگوں کا مشغلہ بن گیا ہے۔ لیکن سنو سنو، یہ دونوں اتنے قریب قریب ہیں، اتنے قریب قریب ہیں۔ صدیق نے دیکھ کے مسکرایا علی کو، تو میرے مولا نے کہا میرے بھائی ابو بکر کیوں مسکراتے ہو؟ تو کہا رات میں نبی نے کہا کہ علی جس کو چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا۔ میرے مولا نے بھی مسکرا دیا، کہا علی اب تم کیوں مسکراتے ہو؟ رات تم کو کہا علی چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا، اور مجھے کہا خبردار علی ابو بکر کے دشمن کو چٹھی مت دینا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ میاں نے حدیث پڑھی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ۔ لیکن بات اتنی ہے، بات اتنی ہے، شہر میں دروازہ ایک ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ادھر ادھر سے گھس کر کے چور اچکے پھلانگ کر کے آ جاتے ہیں اور شہروں کی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ جنہیں دروازے سے نہیں آنا وہ ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، توجہ، غلطی کروں تو میرے پورا علماء سے اسٹیج ہی بھرا ہوا ہے، میرے سادات بھی موجود ہیں، عرش مقام میرے سادات موجود ہیں، میرے علماء ذوی الاحترام موجود ہیں۔ حضور نے کہا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، جسے دروازے سے نفرت ہوتی ادھر ادھر سے کود کر بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، چوری کر کے لے جاتے ہیں، پھلانگ کر ادھر ادھر سے۔ حضور نے جب علم کی بات آئی، توجہ،
सुनियो, ध्यान देना, मुश्किल हो रही हो तो बात कहना आसान होगी इंशाअल्लाह, और निस्बतें दिल लगाओगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है, दिल लगाओगे कोई मुश्किल नहीं है। हुजूर ने जब इल्म की बात की तो कहा मैं शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब विलायत की बात की, अना दारुल हिकमा वो अली जुन बाबूहा, मैं हिकमत का घर हूं। हिकमत का शहर नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हिकमत का घर हूं और अली उसका, दोनों का दरवाजा अली। हिकमत को कभी मुफस्सिरीन नबूवत पर महमूल करते हैं, तफासिर उठाकर देखें, और चूंकि नबूवत खत्म हो गई तो विलायत पर महमूल करते हैं हिकमत को। ठीक है, हिकमत को विलायत पर। इल्म की बात आई तो कहा शहर हूं, और विलायत की बात आई तो कहा विलायत का घर हूं। भाई शहर में दाखिल होने के लिए ज्यादा पाबंदी नहीं होती, शहर में भाई अब्दुल कादिर बापू का ये शहर है नापा, कोई आए, मुस्लिम आए, गैर मुस्लिम आए, यहूदी आए, ईसाई आए, और जो है वो अपना है बेगाना है, दरवाजा बनाया, दरवाजे से आएगा तो चेकिंग होगी, इधर उधर से घुस फान के आया तो। इसीलिए इल्म अली के बागियों को भी मिलता है, इल्म अली के बागियों को भी मिलता है, दरवाजे से नहीं आना, इधर उधर से छीन छान छपटक उचक्कापन करके कुछ ना कुछ ले लें, लेकिन लेकर भी गुमराह हो जाते हैं। वरना अशरफ अली थानवी किस खेत की मूली का नाम है, इब्ने तैमिया किस जात का नाम है, बात तो इतनी, इस्माइल देहलवी किस जात का नाम है, ये सब उचक्के लोग ही तो हैं। बेअदबी न समझे आप इसको, इसलिए कि जो नबी का अदब नहीं करते उनकी शान में ऐसी बातें कही जाती है। हमारे यहाँ अदब इसी को कहते हैं, जो महबूब का अदब करते हैं उनका हम अदब करते हैं, जो महबूब का अदब नहीं जानते फिर उनके लिए यही अदब के अल्फाज होते हैं। तो कहा कि इल्म का शहर हूं, यानी कि दरवाजे से नहीं आना चाहेंगे, इधर उधर से कूद फान कराएंगे तो इल्म की कुछ डलियां लेकर भागेंगे, लेकिन फायदा नहीं होगा। लेकिन जब विलायत की बात आई तो कहा ना दारुल हिकमा, मैं विलायत का घर हूं, मैं विलायत का शहर नहीं बल्कि घर हूं, और अली उसका दरवाजा है। इल्म का शहर कहा और विलायत का घर कहा, क्या पता चला शहर में आने पर ज्यादा पाबंदी नहीं होती, लेकिन घर में उसी को बुलाया जाता है जिसकी शराफत पर यकीन होता है, जिसके तकवा पे यकीन होता है, जिसकी दयानतदारी पे यकीन होता है, जिसकी अमानतदारी पे यकीन होता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए देखे इल्म का शहर है, कूद फान करके कहीं से भी लेके भाग गए, आलिम तो बन गए मगर वली नहीं बन सके। और मकातिबे फिक्र में आलिम तो बन गए, वली नहीं बन सके। क्यों? इसलिए कि घर पे उसी को बुलाया जाता है जिस पे यकीन। बोलो, इतनों से दोस्ती होती, सबको घर क्यों नहीं बुलाते? जिस पे यकीन होता है उसी को घर बुलाते हैं। अब पता चला दारुल हिकमा में उसी को बुलाते हैं जिस पर यकीन और एतमाद होता है। अब पता चला 73 में 72 को नहीं बुलाते, एक ही वालों को बुलाते हैं। इसीलिए तो औरों के यहाँ मुहद्दिस मिलेगा, शेखुल हदीस मिलेगा, आलिम मिलेगा, कारी मिलेगा, मुफ्ती मिलेगा, लेकिन गौसे आजम सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, गरीब नवाज सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, अशरफ सिमना सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, वारिस देवा सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, साहिबुल बरकत सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, मुफ्ती आजम, मुहद्दिस आजम, मुजद्दिद आजम सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे। पता चला नबी विलायत के घर में उसी को दाखिल करते हैं जो अली का वफादार होता है। और जो घर होता है ना, घर खुला हुआ नहीं होता, वो पैक होता है। शहर में कूद फांद हो सकती है, घर में कूद फांद नहीं हो सकती। उसमें आने के लिए दरवाजे ही से आना पड़ता है, और शरीफ लोग दरवाजे ही से आते हैं। अब पता चला वली कभी अली के मुखालिफ नहीं हुए, और जिनको विलायत की लज्जत नहीं मिली वो अली पर बातें करने लगे। वो अली पे बात, वो अली पे भी बात हो सकती है जिसको नबी ने कहा अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, मोहब्बत तो थी यार, सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, नसब भी तो था, नसब भी तो था, सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, नसब कहा।
مطلع القمرین کی حدیث ہے کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ شاخیں، میں اور علی ایک درخت کی دو ٹہنیوں کا نام، ہم دو ٹہنی ہیں جسے حضور نے دو ٹہنی کہا۔ اس کے بعد اللہ اللہ کیا شان ہے میرے مولا کی۔ صدیق اکبر کا حال تو یہ تھا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جب محفل میں بیٹھتے تو علی کو ہی تکتے رہتے۔ لوگ کہتے ہیں علی علی کیا کرتے ہیں، کہتے صدیق سے پوچھ علی علی کیا کرتے ہیں۔ صدیق چہرہ ہی تکتے رہتے۔ ایک دن ان کی بیٹی نے پوچھ لیا، بیٹی کوئی معمولی نہیں، محبوبہ محبوب رب العالمین، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو وہ عائشہ، مفتی چار ملت وہ عائشہ، جس پہ تہمت لگے تو سورہ نور نازل ہو وہ عائشہ، وہ میری اماں جان عائشہ سلام اللہ علیہا۔ اچھا ابا یہ محفل میں صرف علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ صدیق نے کہا بیٹی میں نے اپنے نبی سے سنا، ان کانوں سے سنا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ایک بہت پیاری سی بات یاد آئی مجھے، یہ 200 سال پرانی کتاب سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں سے عرض کر رہا ہوں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ علی وہ ہیں جب یہ میرے پیٹ میں تھے۔ فاطمہ بنت اسد علی کی امی جان کا نام ہے، اور میں نے کتاب کا حوالہ پڑھ دیا۔ ہم لوگوں کو سوچتے ہیں کہ یار یہ لوگ گلو کرتے ہیں، یہ لوگ گلو۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پہ بھی الزام لگا تھا، جب محمد آباد گئے تھے تو لوگوں نے پوچھا تھا خلفائے راشدین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کتاب پیش کر دی اور اہل سنت کا وہی عقیدہ پیش کیا کہ افضل البشر صدیق بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہے۔ لیکن تینوں خلفاء کی زندگی پہ مختصر لکھا تھا اور علی کی زندگی پہ ذرا طویل لکھا تھا، اور کچھ موقع نہیں ملا تو کہا کہ دیکھو تینوں خلفاء پہ کم لکھا اور علی پہ زیادہ لکھا، جمعہ کا دن آئے گا تو اشرف پہ فتویٰ لگائیں گے۔ جمعہ کا دن آئے گا اس لیے کہ شاید اس دور میں ایسے جلسے نہیں ہوتے ہوں گے، ورنہ وہ جلسہ ہی کر لیتے، کوئی کانفرنس ہی کر لیتے، جمعہ کا انتظار نہیں کرتے، جمعہ کا انتظار نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال اس طرح کے جلسے شاید نہیں ہوتے تھے اس دور میں، تو کہا ٹھیک ہے جمعہ کے دن فتویٰ لگائیں گے۔ لوگوں نے کہا حضرت مختوم کو، کہا ٹھیک ہے جمعہ آنے دو۔ جمعرات کی رات گزری، جمعہ کی صبح طلوع ہوئی تو اتنا برسا کہ کوئی جمعہ بھی نہ پڑھ سکا، مسجد میں جا نہیں سکے، پانی بھر گیا پورا۔ پھر کہا چلو اس جمعہ نہیں تو آئندہ جمعہ تو لگائیں گے نا فتویٰ، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جب سائیکل خریدی ہے تو پھر چلنی ہی چاہیے چاہے غلط ہی جگہ چلے، بائک خریدی ہے تو چلنی ہی چاہیے چاہے غلط جگہ چلے۔ لیکن بات ایسے نہیں ہے، غلط جگہ سائیکل چلاؤ گے تو اس کی جو ہے نا وارنٹی کم ہو جائے گی، اس کی صحت کم پہ اثر پڑے گا، بہت سارے معاملات ہوں گے۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، بات کرنے لگا، اور آج کی بات نہیں کر رہا، آج سے 600 سال پہلے 700 سال پہلے کی بات کر رہا۔ لوگ کہا ٹھیک ہے آئندہ جمعہ کو لگائیں گے، کہا ٹھیک۔ پھر کہا کہ حضرت وہ تو آئندہ جمعہ کی بات کرتے، ٹھیک آئندہ جمعہ آنے دو۔ آئندہ جمعہ یا پھر اتنا برسا کہ پانی گھروں میں بھر گیا، نکل نہیں سکے۔ پھر تیسرا جمعہ بھی ایسا ہی ہوا، ایک ہوشیار تھا بیچارہ، اس نے کہا فتوے لگانے کا دماغ سے نکال دو ورنہ زندگی بھر جمعہ ہی نہ پڑھ سکو گے، اس لیے دماغ سے نکال دو اور اس سے پوچھو اشرف سے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے۔ اس لیے کہ قلم چلانے سے پہلے صاحب معاملہ سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے، جا کر کے پوچھو کہ ایسا کیوں کیا ہے کہ تینوں خلفاء کی خلافت کو الگ ترتیب لکھا ہے، علی کو چوتھے نمبر پہ لکھا، لیکن صفات زیادہ کیوں ہوئے؟ لوگ کہتے ہیں علی کی فضیلت زیادہ کیوں بیان کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اعتقاد الاحباب میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جتنی فضیلتیں نبی نے علی کے لیے حدیث میں بیان فرمائی اتنی حدیثیں کسی کے لیے بیان نہیں فرمائی، تو جب نبی نے زیادہ بیان کی ہے تو ہم بھی زیادہ بیان کریں گے، زیادہ لکھیں گے۔ لیکن اشرف سمنا عجیب عظیم شان کے مالک تھے، کہا کہ آپ نے علی کی فضیلت میں اتنے زیادہ اور آپ کیوں لکھے؟ تو فرمایا جب تو تیرے باپ کی تعریف کھل کے کرتا ہے تو میں سید ہوں، مجھے اتنی تو اجازت ہونا چاہیے کہ علی میرا باپ ہے۔ علی باپ ہے سیدوں کا۔ جب تو اپنے باپ کی اتنی تعریف کرتا ہے تو کم سے کم بیٹوں کو تو اتنا حق ہے نا۔
بیٹوں کو تو اتنا حق ہے. اور پھر یہ الگ بات ہے کہ اوروں کے بیٹے بھی شان والے ہوئے لیکن کوئی اس شان والا نہیں ہوا جو علی کے بیٹے ہو. یہ خاص بات ہے. علی کے بیٹوں کی اور دور میں شان نرالی ہے. آپ دیکھیں اور علی کی اولاد جب رہی ہر وقت سب سے افضلیت مقام پر رہی. حسنین کو دیکھیں, ان کے بعد امام زین العابدین کو دیکھیں, ان کے بعد امام محمد باقر کو دیکھیں, ان کے بعد جعفر صادق کو دیکھیں, ان کے بعد موسیٰ کاظم کو دیکھیں, ان کے بعد علی رضا کو دیکھیں, امام تقی کو دیکھیں, نقی کو دیکھیں, حسن عسکری کو دیکھیں. بڑے بڑے منصب پر تو یہی فائز ہے. حتیٰ کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جس کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے وہ بھی کسی اور کا بیٹا نہیں, وہ امام مہدی علی ہی کا بیٹا بن کر کے. یہ مولا علی کی شان ہے. تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی, کسی نے میرے نبی کو 40 سال میں پہچانا, کسی نے 43 میں, کسی نے 45 میں, کسی نے 50 میں, کسی نے 60 میں, کسی نے 63 میں, کسی نے ساری زندگی نہیں پہچانا. لیکن بات حسین کے بابا کی پڑھنے لگا ہوں. سنیو, ضائع نہیں کرنا, کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں جب اسبائی بیان کروں تو پورے مجمع پہ سناٹا رہے, لیکن آقاؤں کی فضیلت پڑھوں تو پھر سناٹا نہیں چاہیے, ورنہ میں فضیلت پڑھنا بند کر دوں گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدلتی ہیں, جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدلتی ہیں, مصیبتیں ٹلتی ہیں, بدبخت جو ہے وہ خوش نصیب ہو جایا کرتے ہیں, جہنمی جنتی ہو جایا کرتے ہیں, شقی سعید ہو جایا کرتے ہیں. لیکن کوئی عقیدت سے بیٹھے بوجھ سمجھ کر نہیں, بوجھ ہوتا تو گھر جائے خدا کے لیے, کیونکہ جس پہ علی کا ذکر بوجھ ہو جائے وہ محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں, سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں, سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں, جب منافقت پھیل گئی اپنی اور بیگانے میں فرق کرنا ہوتا کہ مومن ہے یا منافقی, منافق تو علی 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 کرتے. ذکر علی سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے مومن ہے, چہرے بجھ جاتے سمجھ جاتے منافق ہے. خوش ہو رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میرے پیر خانہ, میرا مرشد خانہ بلگرام شریف سے 200 سال پہلے لکھی گئی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں. کسی نے پوری زندگی نبی کو نہیں پہچانا, لیکن علی کون؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں جب میرے پیٹ میں علی تھے اور اس وقت نبی میرے گھر میں آتے, ابھی انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کیونکہ حضور کی عمر اس وقت 29 سال تھی, اعلان نبوت نہیں ہوا تھا, ابھی لوگوں کو پتا نہیں تھا آمنہ کے لال کی شان کیا ہے. فاطمہ بنت اسد کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم جب بھی میرے گھر میں محمد عربی آتے میرا بچہ پیٹ میں ایسی حرکت کرتا کہ میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی. ایک دن میرے شوہر جناب ابو طالب نے کہا تم کھڑی کیوں ہوتی اس حالت میں, کھڑی نہ ہوا کرو, کھڑی نہ ہوا کرو. میں نے کہا کیا کروں, بچہ پیٹ پہ حرکت ہی ایسی کرتا ہے کہ کھڑے ہونا پڑتا ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے ایک دن آزمانے کے لیے جناب ابو طالب نے فاتح خیبر کے باپ نے کندھوں کو دونوں طرف سے پکڑ کر دبا دیا, اٹھنے نہیں دوں گا. لیکن فاطمہ بنت اسد کہتی ہے پھر بھی میرے اندر بچے نے ایسی حرکت کی اور کہاں سے طاقت پیدا ہو گئی کہ محمد کو دیکھ کر بیٹھ نہ سکی, کیونکہ اس وقت ابو طالب کی طاقت اس لیے پھیل ہو گئی کہ اندر سے فاتح خیبر کی طاقت. جو پیٹ میں ماں کو بیٹھنے نہ دے اسے علی کہتے ہیں. اور فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ بلکہ بیٹھنے ہی نہیں دیتا تھا, کھڑا تو ہو جاتی تھی لیکن جدھر جدھر میرے گھر میں محمد جاتے وہ میرے پیٹ میں ادھر ہی ادھر گھومتا جاتا.
حسین کا بابا ہے، حسین کا بابا، حسین کا بابا ہے، یہ میرے حسین کا بابا ہے، کسی کا باپ تو نہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو نبی کو پیٹ نہ کرے اسے علی کہتے ہیں۔ میں نے کتاب کا حوالہ پڑھا ہے، مجھ پہ گرو کا الزام نہیں لگا۔ آج کل کتابوں کے حوالے اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ پتہ چلے کہ سنیوں کی ہی کتاب سے پڑھا، اور سنیوں نے جتنا لکھا کون لکھ سکتا ہے یار۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ابھی 2 ہستیاں باقی ہیں خاندان، ابھی وہ جو میاں نے نسبتیں پڑھی تھی نا 4، نبی، علی، سیدہ فاطمہ اور امام حسن، تو مولا علی تک پہنچاؤں، 2 باقی ہے، ذہن حاصل ہوگا تو پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا، دھیان دیں گے تو پڑھیں۔ یہی تو اپنی زندگی ہے، یہی تو اپنی بندگی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جدھر جدھر محمد عربی جاتے ادھر ادھر علی چہرہ کرتے۔ میں نے عرض کی بھتیجے، ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، میرے بھتیجے، میرے پیٹ میں بچہ کیسا ہے، یہ میرے پیٹ کا بچہ کیسا ہے، جدھر آپ جاتے ہیں ادھر ہی گھومتا رہتا ہے، چہرہ کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو پیدا ہو کر کے سفید بال ہو کر بھی عقلیں نہیں آئی۔ علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کرتا ہے، علی تو پیٹ میں نبی کا احترام کر، اور احترام نبوت کا صلہ یہی دیا جاتا ہے۔ جب حضور سے کہا کہ یہ چہرہ آپ کی طرف کرتا ہے، پیٹ نہیں کرتا، تو کرم اللہ وجہ الکریم کہنے کی بہت سی حکمتیں حضور نے اس وقت کہا تھا۔ اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا کرے، جو چہرہ مجھ سے پھرتا نہیں اللہ اس چہرے کو بزرگی عطا کرے۔ یعنی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، علی کو کرم اللہ وجہ الکریم نبی نے کہا تھا، اسی لیے ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور علی مرتضیٰ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں۔ اب پتہ چلا علی کیا ہے۔ اگر مجھے کہو گے نا کہ میں علی علی ذکر کرتا رہوں، اللہ کی عزت کی قسم ایک طالب علم ہوں لیکن پوری رات علی کو بیان کر سکتا ہوں۔ طالب علم، میں کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں، کوئی مولوی نہیں، میں صرف قادری فقیر ہوں بس، لیکن اتنا مواد ہے میرے پاس مولا علی کے لیے حدیث صحیحہ سے، اہل سنت کی کتب سے، کہ آپ کو، لیکن بات کسی اینڈ پر تو پہنچے گی نا۔ تو آئیے ذرا رسول اللہ سے پوچھتے علی کون ہے۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا، توجہ، منقبت علی کا اختتام پڑھنے لگا ہوں، دھیان دو سنیو، یہاں سے لے کے وہاں تک، میری مائیں اور بہنیں بھی توجہ دیں، اس لیے کہ جب مائیں شریف ہوتی ہے تو اولاد علی کی وفادار ہوتی ہے۔ ماں سے توجہ چاہتا ہوں، ماں سے توجہ چاہتا ہوں، ماں کا دھیان چاہتا ہوں، سیریل دیکھنا بند کرو، پتلے کپڑے پہن کر گھومنا بند کرو، ولیموں میں نامحرموں کے سامنے جانا بند کرو، اس لیے کہ جب ماں میں شرافت ہوگی تو اولاد علی کی وفادار ہوگی، اور اگر ماں سے شرافت ختم ہو جائے گی تو تقریریں کبھی علی کا وفادار نہیں بنا سکتی۔ اس لیے کہتا ہوں مائے شرافت اختیار کرو، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننا بند کرو، قوم کی بیٹیاں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھاگنا بند کرے، اس لیے کہ بھاگی ہوئی بہو کا زندگی بھر کبھی گھر میں احترام نہیں ہوتا۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، وہ اوروں کی بیٹیاں ہیں جو بھاگ کر سسرال جاتی ہے، میری بہن جو مذہب بھاگ کر مسجد جانے کی عورت کو اجازت نہیں دیتا، وہ بھاگ کر سسرال جانے کی اجازت کیسے دے؟ ہمارے یہاں تو بیٹی کو بھگا کر سسرال نہیں لے جایا جاتا، اتنے احترام اور ادب سے لے جایا جاتا ہے، اس لیے کہ دلہن ہمارے یہاں بھگوڑی چیز کا نام نہیں ہے، دلہن بیٹی کو کہتے ہیں۔ پیدا ہوئی تو ماں باپ کو جنتی بنایا، نیک ہو کر شوہر کے گھر گئی تو شوہر کی جنت ہے، ماں بن گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس لیے میں بہنوں سے کہتا ہوں، سیریل کی اداکارہ کی نقل نہ کرنا، ورنہ تیرے یہاں علی والا پیدا نہیں ہوگا۔ پردے کی پابند بننا، کنیز فاطمہ بننا، کنیز فاطمہ بننا، عبادت گزار بننا، قرآن کی تلاوت کرنے والی بننا۔ بات ابھی آگے اگر یاد آئی تو عرض کروں گا۔ میرے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، سارے زمین اور آسمان کو اوراق بنا دیے جائیں،
سارے زمین اور آسمان کو اور آگ بنا دیے جائیں، 7 سمندروں کے پانیوں کو روشنائی بنا دی جائے، اور سارے درختوں کی ٹہنیوں کو لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے انسان جنات اور فرشتے مل کر علی کی منقبت لکھنے لگے، ہاتھ شل ہو جائیں گے، درخت کی لکڑیوں کے قلم گھس جائیں گے، 7 سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن پھر بھی علی کی منقبت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ حسین پاک کا بابا ہے، یہ حسین پاک کا، میرے حسین کا۔ اور امی کی کیا شان ہے، جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، وہ میرے حسین کی امی جان ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے، میں نے بار بار دیکھا، ہر بار دیکھا، جب بھی سیدہ فاطمہ میرے نبی سے ملنے آتی، حضور ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے، فاطمہ کے ہاتھوں کو اور پیشانی کو چومتے اور اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے، یہ کہتے ہوئے فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ آپ نے یہ حدیث بار بار سنیے، لیکن توجہ چاہتا ہوں، سادات کی دعائیں لیتے ہوئے تمہاری دادی کی فضیلت پڑھ رہا ہوں، سیدوں کی دعائیں لیتے ہوئے، اس لیے کہ سیدوں، لوگ جو تمہارے ہاتھ چومتے ہیں وہ نسبت علی و فاطمہ کی بنیاد پہ چومتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے مجھے پہچانو میں کون ہوں، مجھے دیکھ کر غازی ملت اپنی مسند چھوڑ دیتے، مجھے دیکھ کر شیخ الاسلام اپنی مسند چھوڑ دیتے، مجھے دیکھ کر تاج الشریعہ اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے، مجھے دیکھ کر حضور امین ملت مہاریروی اپنی مسند چھوڑ دیتے تھے، ایم پی ایم ایل اے وزیر مجھے دیکھ کے مسند چھوڑتے، اب پہچانو میں کون ہوں۔ میں نے کہا واہ، تجھے دیکھ کر کے بزرگوں نے مسند چھوڑی، وزیروں نے مسند چھوڑی، امیروں نے مسند چھوڑی، اب پتہ چلا تو کون ہے، لیکن فاطمہ کے عروج کا اندازہ تو لگا۔ کسی کو دیکھ کے مولوی مسند چھوڑتا ہے، کسی کو دیکھ کے مفتی مسند چھوڑتا ہے، کسی کو دیکھ کے امیر اور وزیر مسند چھوڑتا ہے، کسی کو دیکھ کر خطیب و ادیب مسند چھوڑتا ہے۔ فاطمہ حسین کی امی اس ذات کا نام ہے جس کو دیکھ کر نبیوں کا امام اپنی مسند چھوڑتا ہے۔ صحیح مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، بات طول ہو رہی ہے، ان کی طرف جانی چاہیے ورنہ ظلم نہ ہو جائے آپ پر، کیونکہ کافی رات سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم ہو رہا ہے۔ ایک بات سنیں، اب ذرا گوش، دھیان، دل کے کان، دل میں تمنا لاؤ، جو جو مرادیں پریشانیاں، ذکر فاطمہ ہو رہا ہے۔ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری، عالمہ، رقیہ، زکیہ، نقیہ، تقیہ، عابدہ، زاہدہ، عالمہ، غیر معلمہ، فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ، جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے، وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ دھیان دو، ایک دن سیدہ فاطمہ حضور کے پاس آئی، سیدوں سے خاص دعا کرنا، آپ کی دادی کی منقبت پڑھ رہا ہوں اور حدیث سے پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، سنیو تم بھی سنو۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کا نام ہم نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے اور اس سے محبت کرنے والوں پر بھی جہنم حرام ہے۔ سیدہ فاطمہ وہ ہے، اس لیے بیٹیاں پیدا ہوا کرے تو جو بھی نام رکھو ساتھ میں فاطمہ ضرور لگا دیا کرو تاکہ اس کی برکتیں ملیں۔ ایک دن میری مخدوم زادی، ہم سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئی، اور آنے کے بعد بڑی معصومیت سے ایک سوال کیا، ابا جان سب سے پہلے مردوں میں جنت میں کون جائے گا؟ ابا جان سب سے پہلے مردوں میں جنت میں کون جائے گا؟ تو میرے نبی نے بے تکلفی سے جواب دیا، بیٹی تیرے بابا کے سوا اور کون جا سکتا ہے، تیرے ابا کے سوا اور کون جا سکتا ہے؟ حضور نے کہا بیٹی مردوں میں سب سے پہلے جنت میں
में मैं जाऊंगा। ध्यान देना, तवज्जो देना। हुजूर ने कहा मेरी बेटी मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। फिर सैयदा ने दूसरा सवाल किया, बाबा जान औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, बेटी वो जो इमरान की बेटी है ना, जिसे मरियम कहते हैं, वो औरतों में सबसे पहले जन्नत में जाएगी। वो इमरान की जो बेटी है मरियम, जनाब ईसा की अम्मी। कौन मरियम? अब ध्यान से सुनो, कौन मरियम? जिसके लिए पूरी एक सूरत नाजिल होती है, वो मरियम। जिसका जिक्र सूरे आले इमरान में, वो मरियम। जिसका जिक्र सूरे मायदा में, वो मरियम। जिसके हुजरे में जिब्रील आता हो, वो मरियम। जिसके लिए जन्नत के बेमौसम के फल आते हो, वो मरियम। जिसने पूरी जिंदगी मस्जिद में गुजारी, वो मरियम। जिसकी ठोकरों से पानी का चश्मा जारी हो गया, वो मरियम। एक लम्हे में जिब्रील की फूंक से जिसने बेटे को जन्म दिया, वो मरियम। मरियम पे हाथ उठाने वालों को फालेज हो गया, वो मरियम। वज़्कुर फिल किताबी मरियम, जिसका जिक्र करने का हुक्म खुदा ने फरमाया, वो मरियम। वो मरियम जो एक नबी की भांजी है, एक नबी की खालाजाद बहन है, वो मरियम। वो मरियम जो नबी की माँ है, वो मरियम। वो मरियम, वो मरियम, वो मरियम जो बतूल है, जो कवारी माँ बन गई, वो मरियम। वो मरियम जिसे खुदा ने बतूल कहा, वो मरियम जिसे नबी ने बतूल कहा, वो मरियम। अल्लाह अकबर, वो मरियम जिसके वजूद नास को कभी किसी ने नहीं देखा, वो मरियम। जिसके रुकू को खुदा ने बयान किया, वो मरियम। जिसके सुजूद को खुदा ने बयान किया, वो मरियम। वो मरियम जो अपने दौर की औरतों की सरदार है, वो मरियम। मेरे नबी ने कहा, फातिमा जन्नत में औरतों में सबसे पहले इमरान की बेटी मरियम जाएगी। गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा मुरझाने लगा। बेटी ये वो है जिसके नाराज होने से खुदा नाराज होता, जिसके खुश होने से खुदा खुश होता। जब कहा कि औरतों में सबसे पहले इमरान की बेटी मरियम जाएगी, ईसा की अम्मी, खिला हुआ गुलाब का चेहरा मुरझाने लगा। नबी ने देखा, फातिमा तेरा चेहरा क्यों उतरता है मेरी शहजादी? अर्ज़ की, अब्बा जान दिल की क्या छुपाऊं, जब आपने कहा कि मर्दों में सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, तो मैंने दूसरा सवाल इसीलिए पूछ लिया था कि जब मर्दों में आप जाएंगे और मैं पूछूंगी कि औरतों में कौन जाएगा, तो आप मेरा नाम लेंगे। लेकिन अब्बा जी आपने मेरा नाम नहीं लिया, बल्कि इमरान की बेटी मरियम का नाम लिया। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, बात तो यही है कि जिस सवारी पर तू बैठ कर जन्नत में जाएगी, उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। तू मखदूमा बन के जाएगी, वो खादिमा बन के। तू मखदूमा बन के जाएगी, तू मखदूमा बन के जाएगी, तू मखदूमा बन के जाएगी, वो खादिमा बन के जाएगी। मस्जिद का इमाम समदानी मियाँ की जूतियां सीधी करे तो लोगों की आंखें फटी रहती है। मेरी मस्जिद का इमाम सज्जद की जूती सीधी कर रहा है, तो इस सज्जद का मर्तबा क्या है? मखदूम से, खादिम से मखदूम का पता चलता है। मखदूम खादिम जितनी शान वाला होगा, मखदूम उतनी शान वाला होगा। जिसकी खादिमा को मरियम कहते हैं, हुसैन की उस अम्मी फातिमा की शान डाल। जिसकी मखदूमा, जिसकी खादिमा मरियम हो, वो मखदूमा किस लिए? अब उनकी शान में मेरे इमाम ने मनकबत कही है, साथ में मिलकर पढ़ लेते हैं। राबजी समझते हैं हम अहले बैत की तारीफ करते हैं। ओ सियाह कपड़े वालों और सियाह दिल वालों, तुम फातिमा की क्या मनकबत पढ़ोगे? 900 साल से लिखी हुई फजाइल फातिमा पर तुम्हारी किताबें एक तरफ और मेरे इमाम के दो मिसरे एक तरफ। मेरे इमाम कहते हैं, नूर बिनते नूर ज़ौजे, नूर उम्मे नूर नूर। इसलिए कि हसन हुसैन पाक की अम्मी का जिक्र हो रहा है। नूर बिनते नूर
زوجے نور 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 بنتے زوج نور بنتے نور بنتے نور زوجے نور 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 بنتے نور زوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا تو نتیجہ کیا نکلا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا تو ہے عین نور بنتے نور زوجے نور ہو سکے تو یاد کر لو مجھے بہت مزہ آتا ہے یہ شعر پڑھنے میں نور بنتے نور زوجے نور 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 بنتے نور زوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا فاطمہ بھی نور ہے فاطمہ نور ہے وہ نور کی بیٹی ہے ان کے ابا بھی نور ہے اور وہ نور کی بیوی ہے ان کا شوہر بھی نور ہے جو کہتے ہیں علی نبی کے خاندان کا نہیں ان کو اعلیٰ حضرت کو ایک بار پھر پڑھنا چاہیے جو کہتے ہیں علی نبی کے خاندان والا نہیں ان کو ایک بار اعلیٰ حضرت کو پھر پڑھنا چاہیے کیونکہ انہوں نے نور فاطمہ الزہرا کو بھی کہا نور رسول کو بھی کہا زوجے نور وہ نور کی بیوی بھی ہے اور نور نور وہ نور نور کی ماں ہے ایک نور حسن ہے ایک نور امام حسین ہے ایک لفظ نور ہے 5 مرتبہ بیان کیا پانچوں کو الگ الگ معنی میں بیان کیا اگر لوگوں کی تھکن کا احساس نہیں ہوتا تو پوری زندگی میں یہی 2 شعر پڑھ کر اسی پہ تقریریں کرتے رہتا لیکن لوگ عنوان بدلتے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم بھی بدلتے رہتے ہیں لیکن بات اتنی ہے کہ سیدہ فاطمہ وہ ہے جس کی خادمہ نکیل پکڑ کر حسین کی امی ہے کسی کی امی ایسی لو لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث میں کہتا ہوں میرے پیارے ضعیف ہی لانا ہم تو بخاری کی قید نہیں لگاتے ہم عشق کے بندے ہیں دیوار پہ لکھی ہوئی حدیث کو بھی ہم مان لیا کرتے ہیں ہم کتاب کا نام نہیں دیکھتے دیوار نہیں دیکھتے ہم تو قول رسول دیکھتے ہیں ضعیف ہی تو لانا کسی کی ماں کی شان میں ایسی بات ہو تو لا میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نکیل مریم کے ہاتھ میں ہائے ہائے حسین کی امی سواری پر ہوگی حسین کی امی خادمہ ایسی تو مخدومہ کیسی اور پھر سنو جب آئے گی نا پل صراط پہ سے گزرے گی حسین پاک کی امی ہے اللہ کا منادی اعلان کرے گا محشر والوں گردنیں جھکاؤ آنکھوں کو بند کرو نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے کیا شان ہے اور ایک بات آپ کو بتاؤں یہ منقبت اینڈ پڑھ رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نے اتنا تقوی اختیار کیا نبی کی بیٹی تھی لیکن اتنی متقی تھی کہ وہ جیسی متقی کا تصور نہیں ہو سکتا جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے جو وصال کے بعد بھی اہل سنت کی کتابیں مختلف روایتیں ہیں میں اختلاف کی طرف نہیں جاتا لیکن علامہ عبدالرؤف مناوی کی کتاب سے یہ حوالہ پڑھ رہا ہوں علامہ عبدالرؤف مناوی لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے وصال سے پہلے غسل کیا اور کہا کہ اب کوئی مجھے غسل نہیں دینا میرا یہ غسل میرے لیے کافی ہے
जिंदगी में जिसने मेरा जिस्म, हालांकि ये रिवायतें भी है कि जनाब अस्मा बिनत उमैस ने गुस्ल दिया, हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन हम तो फजाइल बयान करने बैठे हैं ना, अभी हम फिकी सेमिनार करने थोड़ी बैठे हैं, हम तो फजाइल पढ़ने बैठे, तो फजीलत जहां से मिलेगी वहां बयान होगी, बस अहले सुन्नत के खिलाफ ना हो। तो सैयदा ने, कल नाम अब्दुल रऊफ मनावी बहुत बड़े मुहद्दिस है, मुफस्सिर है, बड़े फकीह है, कहते हैं कि सैयदा ने गुस्ल किया, कहा कि मेरे विसाल के बाद मुझे कोई गुस्ल न देना ताकि मेरे जिस्म को कोई देख न सके। बाद विसाल रसूल कभी मुस्कुराई नहीं, सिर्फ एक मर्तबा मुस्कुराई। जनाब अस्मा से कहा, अस्मा जाने का वक्त करीब है, क्योंकि नबी ने फरमाया था कि जल्दी आके मिलोगी, फिक्र होती है जाऊंगी, यहाँ तो खटिया पे जनाजे लिए जाते हैं, जिस्मों पे नजर पड़ती है, मेरे दुपट्टे को कभी किसी मर्द ने नहीं देखा, जनाजे पे किसी की नजर पड़ जाएगी, बस फिक्र ये है। अस्मा बिनत उमैस ने कहा, मैं हबशा गई थी तो मैंने देखा कि वहां डोली वाले जनाजे होते हैं, उस पे कपड़ा डाला होता है तो अंदर कोने नजर नहीं आता, अगर कहें तो मैं बना दूं। सैयदा अस्मा बिनत उमैस ने बनाया, सैयदा ने पहली मर्तबा जनाजा देख के मुस्कुराया। जनाजा देख के लोगों की मुस्कुराहट खत्म हो जाती है, सैयदा ने जनाजा देख के मुस्कुराया। जिसको अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी हया प्यारी थी, जिसको अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी हया प्यारी थी, वो फातिमतुज़ ज़हरा। आज तो कौम की बेटियां मोबाइल पर 2-2 घंटा अजनबी मर्दों से गुफ्तगू करें, कौम की बेटियां सीरियलों की अदाकारा की नक्काली करे। सुनो, माँ का दूध सिर्फ बच्चे का पेट नहीं भरता, बल्कि माँ का दूध बच्चे के अंदर माँ का किरदार मुंतकिल करता है। लोग कहते हैं कोई बेटा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने नेज़े पे कुरान सुनाया। किसी का बेटा मेंबर पे सुनाता है, किसी का बेटा मेहराब में सुनाता है, किसी का बेटा स्टेज पे सुनाता है, तन्हा फातिमा का बेटा जिसने नेज़े पे कुरान सुनाया। हम कहते हैं जो बच्चे मदरसे और खानका में कुरान पढ़ते हैं वो खानका और मदरसे में कुरान सुनाते हैं, जो माँ की गोद में लोरी के तौर पे कुरान सुनता है वो नेज़े पे कुरान सुनाता है। आका फरमाते मेरी बेटी फातिमा ने इतना तकवा इख्तियार किया, इतना तकवा इख्तियार किया, इतना तकवा इख्तियार किया कि क़यामत तक के फातिमा की औलाद पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि इंदल्लाह जो सादात हैं उनका अमल चाहे जो हो, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे, उन पे जहन्नम हराम है। जो इंदल्लाह सादात है, जो इंदल्लाह, और जो इंदल्लाह नहीं है उन पे कोई तफसीरा नहीं करता। सिर्फ इतना कहता हूं, झूठा सैयद बनने वाले को अल्लाह की लानत, रसूल की लानत, कितना भी नेक होगा जन्नत में नहीं जाएगा, न उसका फर्ज कबूल है न उसका नफल कबूल है। झूठी सियादत के दावेदार नबी की शफात से भी महरूम रहेंगे। तो जो इंदल्लाह सादात है, हुजूर फरमाते उन पर जहन्नम की आग हराम है, चाहे उनके अमल कैसा हो। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है, जो सैयद बा अमल नहीं होते उनकी हैसियत ऐसी है जैसे कुरान की आयतें मनसूख। जो सैयद बाअमल नहीं होते उनकी हैसियत कैसी है, जैसे कुरान की आयतें, जैसे कुरान में एक आयत है ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये आयत का हुक्म मनसूख है। ला इकराह फिद्दीन, ये आयत किताल से इसका हुक्म मनसूख है। लेकिन अब बताओ कोई ये कहे कि चलो इसका हुक्म मनसूख हो गया, इसको कुरान से बाहर कर दे, वो लोग कर सकता है? चलो इसकी बेअदबी करें, इसका इनकार करें, माअज़ल्लाह, कर सकता है? तो कुरान की आयत के जो अहकाम मनसूख हो गए वो चूमे जाएगी, आंखों से लगाई जाएगी, सर पे रखी जाएगी, बेअदबी नहीं की जाएगी, ताना नहीं दी जाएगी, चूमेंगे, आंखों से लगाएंगे, सर पे रखेंगे, मगर उस पर अमल नहीं करेंगे। बस एहतराम उसका ऐसा ही होगा जैसे और आयतों का, लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे। तो फरमाते जैसे कुरान की आयतें मनसूख का एहतराम फर्ज है, वैसे ही बेअमल सैयदों का एहतराम भी फर्ज है। जैसे उनको चूमा जाता है, आंखों से लगाया जाता है, सर पे रखा जाता है, मगर अमल नहीं किया जाता, ऐसे ही बेअमल सैयदों को चूमा जाएगा, एहतराम किया जाएगा, आंखों से लगाया जाएगा, मगर उनकी इत्तिबा और उनकी नकल नहीं की जाएगी कि चलो बापू दाढ़ी मुंडारे तो हम भी मुंडाना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होगा। चूमेंगे, एहतराम करेंगे, लेकिन उनकी नकल नहीं करेंगे। जैसे कुरान की आयतें मनसूख। आज लोग तानाजनी करते हैं, आपको तानाजनी करने का हक क्या है मेरे अजीज?
جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور یہ تنہا فاطمۃ الزہرا ہے، تنہا فاطمۃ الزہرا ہے جس کی اولاد میں اتنے ولی ہوئے کہ اتنے ولی کسی کی اولاد میں نہیں۔ یہ فاطمۃ الزہرا کے تقوی کی برکت ملی ہے، اسی لیے اور لوگ برسوں محنت کر کے جہاں نہیں پہنچ پاتے، فاطمہ کی اولاد تھوڑی سی محنت کر کے وہاں پہنچ جائے۔ یہ فاطمت، اور پھر ایک نسبت امام حسن کی، نسبت امام حسن کی۔ حسن وہ ہے جس کا نام اگر جہالت کی بنیاد پہ کوئی غلط پڑے تو اس کو حسن پڑتا ہے۔ حسن اتنا حسن والا ہے کہ دنیا اس کو غلط پڑھتی ہے نام کو، پھر بھی حسن والا پڑھتی ہے۔ اور حسن پاک کی شان یہ تھی، امام حسن پاک کی، حضور کہتے ہیں میں نے اپنے حلم کا حصہ حسن کو دیا، حلم کا حصہ حسن کو دیا۔ آقا علیہ السلام کا حسن اگر دیکھنا ہے تو امام حسن میں دیکھو۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، امام حسن کہتے ہیں میں نے پوری زندگی اپنی ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا۔ امام حسن کہتے ہیں پوری زندگی کبھی اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ لوگوں نے کہا حسین حسن تمہاری امی تو بڑی عظیم تھی، کہا بالکل عظیم تھی، لیکن اس لیے ساتھ میں نہیں کھاتا تھا کہ جس برتن میں وہ کھا رہی ہے اس کا دل چاہے کہ میں یہ لقمہ اٹھاؤں، اور غلطی سے اگر وہی لقمہ میں اٹھا لوں تو ماں کی بے ادبی ہو جائے، ماں کی بے ادبی ہو جائے گی، اس لیے بے ادبی نہ ہو جائے میں نے ساری زندگی کبھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ اور بات اگر دوسری عرض کرنے چلو اور اسی پہ اینڈ کر دوں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا وسیع ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے سیدوں میں صبر زیادہ عطا کی۔ دو چیزیں، جو صبر زیادہ کرے گا اس کو ستایا زیادہ جائے گا، اور جس کو ستایا زیادہ جائے گا وہ صبر زیادہ کرے گا۔ اسی لیے اس کے لیے انتخاب کیا گیا ستانے کے لیے سیدوں کا، صبر کے لیے سیدوں کا۔ آپ نہیں دیکھتے امام حسن پاک نانا کا ماما باندھ کر، چچا کی ڈھال لے کر، ابا کی ذوالفقار لے کر 500 جوانوں کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں نکلے سیر کے لیے۔ حسین پاک اتنے خوبصورت تھے، نانا کی تصویر تھے، اب ماما سر پہ نانا کا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری، پشت پر چچا جعفر طیار کی ڈھال۔ فاطمہ کا لال کیسا لگتا ہوگا؟ فاطمہ کا لال کیسا لگتا ہوگا بتا دوں؟ جیسے زمین پہ چاند اتر آیا ہو، جیسے زمین پہ چاند اتر آیا، جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو۔ اب اس کر و فر کے ساتھ حسن مشتبہ کا آنا ایک سے دیکھا نہیں گیا، کیونکہ ہر دور میں مومن نہیں رہے نا، کبھی کبھی منافق بھی، بلکہ منافقین بھی رہتے ہیں، اور منافقین علی سے کبھی محبت نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتی ان کے دل میں۔ تو جیسے حسن پاک کو اتنے کر و فر سے آتے دیکھا، جل گیا، اور پوچھا کون ہے تو؟ پوچھا تو کون ہے؟ امام حسن نے بہت سادگی سے جواب دیا، اس لیے کہ گلاس میں ایک قطرہ پیشاب ڈالو تو وہ ناپاک ہوتا ہے، سمندر میں پورا شہر آ کے بھی پیشاب کر دے سمندر ناپاک نہیں ہوتا، سمندر ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے آل نبی کو اللہ نے سمندر بنایا۔ اور یار جب سمندر کی طہارت کا یہ عالم ہے تو جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے ان کی طہارت کا عالم کیا ہو؟ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حسن پاکوں کا کون ہے تو؟ فرمایا میں حسن ابن علی ہوں۔ کہا اچھا وہی علی کا بیٹا، تیرا باپ بڑے فتنے پھیلاتا تھا، پیچھے جو 500 لوگ تھے ان کی تلواریں نکل گئی، منہ سنبھال۔ امام حسن پاک نے کہا یارو رکو، یہ بات مجھ سے کرتا ہے، تم کیوں الجھتے ہو؟ میرے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ ٹک کے بوٹی اڑا دو، جن کے جو رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں، ذات کے لیے انسان نہیں لڑتے۔ جب ذات کے لیے انسان نہیں لڑتے تو جو انسانوں کو انسان بنانے آئے تھے وہ اپنی ذات کے لیے کیسے لڑ سکتے تھے؟ میاں کہہ رہے تھے دو شہزادوں کی جنگ لوگ کہتے ہیں،
شاہ ہوتا ہے تو کوئی شہزادہ ہوتا ہے، کوئی شاہ ہوتا ہے تو شہزادہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہماری سلاخوں پر، لیکن جب نبی کا بیٹا نبی کی راہ سے ہٹ گیا تو قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، اب یہ تیری اولاد سے نہ رہا۔ تو جب نبی کی نسبتیں کٹ گئی، نبی کے مسلک سے ہٹنے کے بعد، نبی کی روش سے ہٹنے کے بعد جب نبی کی نسبتیں کٹ جاتی ہے تو صحابی کی نسبت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ سنیو، بات یہاں آئی ہے تو میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ آج حالات بڑے خراب ہیں، ایمان بچانا ضروری ہے۔ اہل بیت کی بے ادبی کا سوچنا بھی مت، اور صحابہ کی کبھی بے ادبی، کوئی صحابی بے ادبی نہیں کرنا، نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ امام حسن کو سر سے سینے تک مشابہ بنایا اور امام حسین کو سینے سے پیر تک مشابہ بنایا، کیا حکمت ہو سکتی؟ دونوں کو بنا دیتا، اللہ کے خزانے میں کمی کیا تھی؟ اللہ کے خزانے میں کمی کیا تھی؟ دونوں کو بنا دیتا۔ تو اللہ کا ہر کام حکمت والا ہے۔ دونوں شہزادوں سے ایسے دو کام لینا تھا قیامت تک اس کا فیضان جاری رہے۔ ایک کو چلا کے کربلا تک لے جانا تھا، اس لیے پیر نبی کے مشابہ بنا دیے، تاکہ جو پیر نبی کے مشابہ ہو وہ غلط جگہ چل کر جا نہیں سکتے۔ اور ایک سے فیصلہ کروانا تھا، اس لیے دماغ اور دل نبی کے مشابہ بنا دیا، اس لیے کہ فیصلے کے لیے دماغ اور دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس سے فیصلہ کروانا تھا اس کا دل بھی نبی کی طرح بنایا، اس کا دماغ بھی نبی کی طرح بنایا، اور جس کو چلا کر لے جانا تھا اس کے پیروں کو نبی کی طرح بنایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو قدم نبی کے مشابہ ہو وہ غلط جگہ جا نہیں سکتے، اور جو دل اور دماغ نبی کے مشابہ ہو وہ غلط فیصلہ کر نہیں سکتے۔ ہم چلنے کا بھی احترام کرتے ہیں اور فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں، اسی لیے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صاحب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ تو جیسے چلنے کا احترام کر رہے ہو امام حسین کے، ویسے فیصلے کا بھی احترام کرو امام حسن کے، اسی کا نام اہل سنت ہے۔ امام حسن پاک نے کہا، یہ بات مجھ سے کر رہا ہے، تم کیوں بیچ میں کودتے ہو، تم رکو۔ فرمایا اے شخص، تو میرے ابا جی کو گالی دے رہا ہے جبکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا بابا کیسا تھا، لیکن میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ میرے بابا کو تو یوں ہی گالی نہیں دے رہا ہے، ایسا لگتا ہے شاید تو نے کسی سے قرضہ لیا ہے، قرضے والے نے آ کے قرض مانگا، تجھے بڑبڑایا، تجھے گالیاں دی، تو اس پہ غصہ نہیں اتار سکا، قرض والے کا غصہ تو میرے بابا پہ اتار رہا ہے، بول تیرا کتنا قرضہ ہے، میں تیرا قرضہ ادا کر دوں۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید تیری بیوی سے تیرا جھگڑا ہو گیا ہے، وہاں کا غصہ تو میرے ابا جی پہ اتار رہا ہے، چل میں تیری بیوی سے تیری صلح کرا دیتا ہوں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو شاید تجھے بھوک لگی ہے، کھانا نہیں ملا ہے، بھوک کی وجہ سے میرے ابا پہ تو غصہ اتار رہا ہے، چل میرے دسترخوان بڑا وسیع ہے، میں تجھے اپنے گھر کھانا کھلا دیتا ہوں، لیکن میرے ابا جی پہ غصہ مت اتار۔ جب یہ سنا تو قدم پکڑ کر کہا، ابن رسول کا کہلانے کا کوئی حقدار ہے تو وہ آپ لوگ ہیں۔ ابن رسول کہنا، یہ اخلاق تھے۔ ایسی چار نسبتیں ملتی ہے تو پانچواں حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے۔ امام تیسرا، اور وہ کیسا امام ہے، وہ کیسا امام ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ توجہ، آخری جملہ، آخری بات، جب کسی پہ حملہ ہوتا ہے نا، دھیان دے، جب کسی پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ ہاتھ دے کر سر بچاتا ہے، جب کسی پہ حملہ ہوتا ہے وہ ہاتھ دے کر سر بچاتا ہے۔ حسین اس امام کا نام ہے جس نے سر دے کر ہاتھ بچایا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کا ہاتھ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں تھا، وہ ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ تھا، اور اس ہاتھ کو اللہ نے نبی کے ہاتھ کو ید اللہ کہا ہے۔ مولا حسین نے سر دیا، خاندان دیا، اولاد
دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا. جیتے جی حسین نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی. جب مولا حسین شہید ہو گئے مورخین لکھتے ہیں امام حسین کے ہاتھ خود بخود غائب ہو گئے. اس کی حکمت صوفیہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ممکن تھا کہ کوئی یزیدی ہاتھ کاٹ کے لے کر جاتا اور کہتا حسین جیتے جی تو ہاتھ نہیں دیا, شہادت کے بعد تیرا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رکھ کر کے تجھے وہ روحانی طور پہ تکلیف پہنچائیں گے. مولا حسین جب تک زمین پہ حیات رہے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے رہے. جب شہید ہو گئے تو قدرت نے ان کی حفاظت کی ہے, ان کے ہاتھوں کی حفاظت کی ہے. لوگ کہتے ہیں حسین کا سر کٹ گیا, پورا خاندان کٹ گیا, حسین تو ہار گئے. ہم کہتے ہیں جہاں حسینیت ہوگی وہاں شکست نہیں ہوگی. جیتنے کے دو معیار ہوتے ہیں, جس مقصد سے لڑ رہا ہے, جس مقصد سے لڑ رہا ہے اس مقصد میں جیت ہو گئی تو جیت گیا, چاہے سر رہے چاہے. مقصد تو حسین پاک کا زندہ ہے نا. جب یزید کے دربار میں امام زین العابدین تھے تو اذان کی آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا. یزید دیکھ حکومت کس کی ہے, تیرے نانا کا نام لیا جا رہا ہے کہ ہمارے نانا کا نام لیا جا رہا ہے, حکومت کس کی. یزید دیکھ جیتا کون ہے. اور آج بھی یزید کے نام پہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید کہیں محفل سجتی ہوگی, اور اگر کسی کو شوق ہے تو سجا کے دیکھ لے آتے کتنے ہیں. حسین کی شان ہے, حسین کی شان ہے یار. نام پہ محفل سجاؤ تو ہزاروں کا مجمع آج بھی آتا ہے. اور بات اتنی ہے, توجہ, اگر کسی نے بہت اہتمام سے میرے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے سجا بھی لیا تو اس کی اولاد آئے گی محفل یزید میں. محفل حسین کا حال یہ ہے کہ حسین کی محفل میں درجنوں تو حسین کے بیٹے بیٹھے ہوتے ہیں, درجنوں تو حسین کے بیٹے بیٹھے. ایسی کوئی محفل بتاؤ نا کہ جس میں آل بھی ہو, جس میں آل بھی ہو اور عیال دار بھی ہو. ایسی محفل بتاؤ نا, ایسی محفل نہیں سر. اور پھر اللہ اکبر, یزید کا ذکر کوئی چوری چپ کے کر لیتا ہے لیکن حسین کا ذکر تو وہ ہے. امام شافعی کہتے ہیں من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں کیا پاگل پن کرتے ہو, محفل حسین لے کر کے بیٹھتے ہو, یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا ذکر حسین لے کے بیٹھنا اگر رافضیت ہے تو اپنی نماز کو ذرا سنی بنا کر کے بتا دے, تب وہ تجھے بتائیں گے کہ کیا حقیقت ہے. ارے نادان, ذکر حسین کے بغیر تو اپنی نماز بھی مکمل نہیں کر سکتا. یہ آل محمد کون ہے؟ یہ حسین اور آل حسین ہی تو ہے. تو بات کہنے چلا تو لوگ کہتے وہ تو ہار گئے. ارے مقصد میں کیسے جیتا. آج ممبر پر حسین کے نانا کا نام حسین کی امی کا نام, حسین کے والد کا نام, حسین پاک کے بھائی کا نام, حسین پاک کی اولاد کا نام لیا جاتا ہے, یا حسین پاک نے جن کو مانا ان کے نام لیے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, ایک عقلی بات, جب کسی میدان میں دو پہلوان لڑتے ہیں تو عوام ہار اور جیت کا فیصلہ اس طرح کرتی ہے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہار گیا, اور جو میدان میں کھڑا رہے وہ جیت گیا. یہی تو طریقہ ہے. جو بھاگ گیا ہار گیا, جو کھڑا ہوا ہے جیت گیا. چلو کربلا چلتے ہیں. اگر یزیدی کربلا میں موجود ہے تو بتاؤ, کربلا میں تو آج بھی حسین موجود ہے. اور بتا رہے ہیں جو 1400 سال سے کھڑا ہوا ہے اور وہ کھڑا ہے تو دین بچا ہوا ہے, دین محفوظ ہے, یہ حسین ہے. اور مولا حسین کی شان اور کیا بیان کرو. بس حضور نے فرمایا جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں, اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے میرا اللہ محبت کرتا ہے. آقا فرماتے جس نے میرے حسین سے محبت کی میں اس کی بھی شفاعت کروں گا, اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. سنیوں اپنی اولاد کو بھی حسینی بناؤ تاکہ ان کی بھی شفاعت ہو اور تمہاری بھی شفاعت ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.